رکھتا تھا عزیز وہ مجھے اپنی رگے جاں سے، رکھتا تھا عزیز تر وہ مجھے اپنی رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے۔ ہیپی فادرس ڈے۔ میں ہوں ڈاکٹر شبانہ ناز اور آپ ہم سن رہے ہیں ہمارا اسپیشل فادر ڈے، جس میں وہ لوگ جن کے والد انتقال کر گئے یا وہ لوگ جن کے والد ابھی زندہ ہیں، ان سب کو ہماری طرف سے ہیپی فادرس ڈے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نصر اللہ رانا۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جس مقصد کے لیے آپ گھر سے نکلے ہیں اور یہ اسپیشل پروگرام ہمارا سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو کامیاب کرے، اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ اگر حیات نہیں ہے تو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ فادر ڈے آج، اور باپ کے بارے میں حکم ہے کہ باپ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جو ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک خوبصورت دروازہ ہے، اس کو آپ ضائع کر لیں یا اس کو آپ حفاظت کر لیں۔ ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ نافرمانی کریں گے تو ضائع ہو جائے گا، فرمان برداری کریں گے تو آپ کو یہ جنت کا دروازہ ضرور حاصل ہوگا۔ والد وہ ہستی جو سر پہ ہاتھ رکھے، پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرے، تو جتنے بال آپ کے ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں تو اتنے ہی درجات بچوں کے بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو سلامت رکھے، اسپیشلی والدین، جیسا کہ نوشوانہ نے پہلا شعر پڑھا، عزیز تر رکھتا تھا وہ مجھے رگے جاں سے۔ بے شک بہت خوبصورت اور حسین رشتہ والد کا، اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ مجھے اس وقت یہ کہتے ہوئے بالکل خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جن کے والدین حیات ہے ان کے پاس موقع ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں اور اپنی درجات کو بلند کرتے چلے جائیے، کیونکہ آپ اگر جڑے ہوئے ماں باپ سے، ماں باپ کی محبتوں سے، آپ کو دنیا کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ ماں باپ کی حفاظت میں آپ ہوتے ہیں، دعاؤں کی حفاظت میں آپ ہوتے ہیں۔ فادر ڈے پہ اب احساس یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جسے اس وقت ہم محسوس نہیں کر سکے، یا وہ لوگ جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، فادر زندہ ہیں، وہ اس بات کا احساس نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم جیسے اگر ہماری اپنے بچپن کی اگر بات کی جائے تو بچپن میں ہم ہر اس کھلونے پہ، ہر چیز پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، ہمیں اس چیز کا معلوم نہیں ہوتا تھا ہمارے باپ کی کتنی آمدنی ہے، اس چیز کے باوجود ہماری ہر خواہش پوری ہوتی تھی، جتنی ممکن ہوتی تھی اس سے بڑھ کر بھی ہمارا باپ، ہمارا والد جو ہے وہ ہماری وہ چیز ہمیں حاضر کر دیتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں اپنی مجبوریاں گنواتے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ خوشیاں دینے کی کوشش کی۔ صرف ایک بات کہوں گی، ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ میرا باپ خرچ ہو گیا میری خوشیاں پوری کرتے کرتے۔ افسوس کہ جو لوگ خدمت نہ کر سکے، لیکن آپ اگر نیکی کریں گے تو صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی بات نہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، معافی تلافی کیجیے اللہ تعالیٰ سے، لیکن ماں باپ کے درجات بلند کرنے کے لیے قیامت کے روز اگر آپ ماں باپ کو جب نیکیوں کا صلہ ملے گا تو بہت ساری ایسی نیکیاں جو ماں باپ نے نہیں کی ہوں گی تو ان کے درجات میں وہ نیکیاں ڈال دی جائیں گی، تو عرض ہوگا کہ یا اللہ یہ تو میں نے نیکیاں نہیں کی، تو پتہ چلے گا کہ وہ نیکیاں جو ان کے بچے کر رہے ہیں، جو راہ راست پہ وہ بچے ہیں، نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو وہ ماں باپ کے درجات کے لیے نیکیاں ہمیشہ ہی دعا گو رہتے ہیں، تو ان کی نیکیاں بھی، بخشش کی دعائیں جو کر رہے ہیں ان کی نیکیاں بھی ماں باپ کو مل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ اب بھی موقع ہے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر جائیے ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ کی جن کے حیات ہیں ان کے پاس تو بہت ہی زبردست موقع ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، لیکن جن کے زندگی سے چلے گئے ہیں اور ان کے لیے وہاں کے ماں باپ کی قبروں پہ جائیے، فاتحہ کیجیے اور ان کی کہی ہوئی اچھی باتوں کو اپنے آگے آنے والی نسل میں منتقل کیجیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ بہت آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ اگر آپ نے ماں باپ کو پیار سے پانی پلایا، باپ کی اسپیشلی بات ہو رہی ہے، باپ کو پیار سے پانی پلایا، بچپن میں ہی پلایا صحیح، تو 70 دفعہ اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے آپ کو پانی پلائے گا، اور قیامت کے دن تو یہ دیکھیں کہ اس وقت جب بہت زیادہ تپش ہوگی، دھوپ ہوگی، تکلیف ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، مطلب بہت زیادہ گرمی ہوگی، اور 10,000 سال کے برابر ایک سال
تو جو ایک دن جس وقت یہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا، گرمی میں بلکتی ہوئی تمام اس وقت اللہ تعالیٰ کے بندے، تو اس وقت تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک بندوں میں شامل کرے، ہماری خطائیں معاف کرے، ہمیں درگزر کرے اور ہمیں ماں باپ کی خدمت کا موقع دے۔ جی آپ سن رہے ہیں فادر ڈے اسپیشل، اور اس میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0315008824۔ دوبارہ سنیے 0315008824۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے جو ہے وہ اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کالز بھی کیجئے جس میں آپ اپنے فادرس ڈے پہ جو خوشیاں آپ نے اپنے والد کے ساتھ منائی، یا جو آپ منا رہے ہیں ابھی پریزنٹ میں، اور یا آپ نے کوئی فیوچر میں اپنی کسی غلطی سے سیکھ کر جو ہے وہ ان کو خوشیاں دینے کا فیصلہ کیا ہے، ان سب چیزوں کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ کہا جاتا ہے کہ بچوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی جھوٹ نہ بولے، بچوں سے تو بالکل بھی جھوٹ نہ بولے، بلکہ بڑوں سے بھی جھوٹ نہ بولے۔ لیکن میرے فادر کو، میرے والد کو یہ بات سمجھ نہ آئی، کبھی انہوں نے سچ بولا ہی نہیں۔ ان سے پوچھا، جب میں نے کبھی بھی ان سے پوچھا کہ آپ کے جوتوں کے اندر سوراخ ہے، آپ نیا جوتا کیوں نہیں لیتے، تو باپ نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ ان میں جو سوراخ ہے اس سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، جس سے میرے پیروں کی گرمی ختم ہوتی ہے، جس سے میرے پیروں میں چھالے نہیں پڑتے۔ جب پوچھا کہ آپ نئے کپڑے کیوں نہیں بناتے، تو وہ یہی کہہ دے کہ پرانے کپڑوں میں جو ٹھنڈ ہے، جو آسائش ہے اور جو فیشن ہے وہ نئے کپڑوں میں نہیں۔ لیکن سارے جھوٹوں کو چھوڑ دیں، سارے جھوٹ ختم کر دیں، چھوڑ دیں ان کو، لیکن ایک بات سچ ہے کہ میرے باپ نے ہمیں شہزادوں کی طرح پالا، خود جیسے بھی رہے لیکن اپنی اولاد کو ایک شہزادے کی طرح پالا، ایک شہزادی کی طرح پالا۔ ہمیں ان کے خیالات کی، ہمیں ان کے جذبات کی قدر کرنی ہے، اور اسی لیے یہ ٹریبیوٹ ہے آج فادرس ڈے۔ آج جس مقام پہ ہم لوگ ہیں یہ انہی کے مرہون منت ہے، انہی کی تربیت ہے، انہی کا تحفہ ہے، اور اس تحفے کو غنیمت جانیے، اور اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائیے، اور نماز ضرور پڑھیے، کیونکہ نماز میں راحت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نماز جنت کی کنجی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور یہ والدین، میرے بچے بھی مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ میں جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ پاپا آپ جب ڈرائیو کرتے ہو تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم سیکیور ہیں۔ اور والدین کے سامنے، والد کے سامنے اسپیشلی کہتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھیے اونچا نہ بولو، والد کی سختی برداشت کرو، والد کا احترام کرو، والد کی باتیں غور سے سنو، والد کے سامنے نظریں جھکائے رکھو، والد کے زندگی کے تجربات ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، ورنہ اللہ تمہیں نیچا کر دے گا، تاکہ تم باکمال بن سکو، تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کر سکے، تاکہ دوسروں کی سننی نہ پڑے، تاکہ اللہ تمہیں دنیا والوں کی نظر میں اس کتاب کی ایک صفحے کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ وہ زندگی ہے، وہ فلسفہ ہے، وہ مختصر سا ایک پہلو ہے والد کا، کہ والدین اگر حیات ہوتے ہیں تو ان کے بغیر کچھ نہیں ہے، زندگی کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ہمیشہ ہی والدین کی خدمت میں وقت گزارنا چاہیے۔ میرے والد، میری والدہ زندہ نہیں ہیں، مجھے احساس ہے کہ ان کی محبت، ان کی قدر کتنی ہے۔ کبھی آپ ہاتھ اٹھا کے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے ایسے کہ جیسے ماں باپ سامنے ہیں، وہ ان کی محبت، ان کی گود میں آپ کو لے کے پیار کرنے کا جذبہ دیکھیے، کتنا لپٹاتے تھے، کتنا چپٹاتے تھے۔ میں منہ سے جو نکالتا تھا میرے والدین وہ پورا کرتے تھے، والد اسپیشلی خود اکثر انہیں بھنا ہوا جو سالن تھا، گوشت تھا، وہ بہت پسند تھا۔ ہم ان کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، جو میخ والی ہڈی ہوتی ہے تو وہ اسپیشلی وہ لے کے آیا کرتے تھے اور اس کو شوق سے وہ نوش فرماتے۔ میں ساتھ بیٹھ جایا کرتا تو مجھ سے اکثر وہ مجھے ڈال کے دے دیا کرتے۔ وہ وقت، وہ لمحے نہیں آئیں گے، زندگی ہماری بھی ختم ہو جانی ہے۔ کیا ایسا ممکن، ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ واپس آ جائے، لیکن ایسا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنے والدین کے لیے راحت بن سکے، سکون بن سکے،
ان کے لیے قبر میں ٹھنڈک بن سکے، کیونکہ ہماری دعائیں جبھی کارآمد ہیں جب ہمیں جو انہوں نے سکھایا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرنا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا، اگر ہم یہ راستے پہ چلیں گے تو ان کو ٹھنڈک ملے گی۔ زندگی کے لیے اچھائیاں کرتے چلے جائیے، کیونکہ اس کا صلہ آپ کے ماں باپ کو ملے گا، اور ماں باپ کی دعاؤں کے سائے تلے ہمیشہ رہنے کی کوشش کیجیے، ان کے کہے ہوئے پہ عمل کیجیے۔ اگر آپ نے غلط کیا تو یاد رکھیے گا کہ اس کا خمیازہ بھی آپ کے ماں باپ کو بھگتنا ہوگا۔ اگر آپ نیکی کا کام کریں گے تو یقین جانیں کہ اس کا صلہ بھی آپ کے ماں باپ کو ملے گا۔ تو میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ تمام والدین کو معاف کرے اور ہماری تکالیف کو بھی دور کرے۔ جی، ہمیں فیس بک پہ بہت سارے لوگ جوائن کرتے جا رہے ہیں۔ نذیر کھوسو صاحب صوبت پور بلوچستان سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور انہوں نے پروگرام کی تعریف کی ہے۔ بہت شکریہ نذیر کھوسو صاحب، آپ نے بلوچستان سے ہمیں جوائن کیا۔ سلیم ہاشمی، گریٹ ورڈز بائی میڈم، اور بہت شکریہ سلیم ہاشمی صاحب۔ سلیم ہاشمی نے کہا آئی لائک ویری مچ دس پروگرام، تھینک یو ویری مچ۔ انہوں نے پروگرام کی تعریف کی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اور بھی بہت سارے میسیجز ہیں۔ آئی سلام ٹو گیسٹ اسپیکر اینڈ آلسو آر جے میڈم، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ گریٹ ورڈز بائی گیسٹ اسپیکر، اور بس انہوں نے ہمارے سارے پروگرامز کی تعریف کی ہے، ہماری تعریف کی ہے، بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہم ایک کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اس امپورٹنٹ ڈے پہ کس نے کیا کال کی ہے۔ ہلو، اور یہ کال لینے کے بعد آپ کے پاس اپڈیٹ بھی ہے ڈاکٹر شبانہ، کیونکہ وہ دیکھ لیجیے۔ وعلیکم السلام جی۔ جی جی نور جنت، جی بولیے نور جنت۔ ڈاکٹر صاحب میرے والد کا انتقال ہو گیا، جی جی 14 مئی کو 1 سال ہو گیا پورا۔ جی جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جوار رحمت میں جگہ دے، اور انہوں نے مجھے بچپن میں کھلونے دلوائے تھے نا، ابھی تک میرے پاس ہے۔ میں جس کا تک گئی تھی، ابو مجھے پٹاری چاہیے، چھوٹی سی گول چاہیے، انہوں نے مجھے لا کے دی تھی، جی جی، اور میرے پاس ابھی تک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو سلامت رکھے، والد کی قبروں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ جب رکھے۔ بجلی کڑکتی تھی نا، جب بجلی بولتی تھی جی جی، وہ میرے اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ کیا بات، آج بجلی بولتی نا، وہ قبر میں لیتے ہیں نا اس کو۔ ہاں بس جی جی جی، بہت بس ماں باپ کی یادیں ہی جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ اور والدہ ہے، بالکل والدی ہے۔ بہت شکریہ نور جنت نے سب سے پہلے کال کی، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تھینک یو نور جنت جی، اس کے ساتھ ہماری ٹریفک، اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ایک ٹریفک اپڈیٹ ہے۔ ہمارے ٹریفک رہنما 1915 کی اطلاع کے مطابق آپ کو الرٹ جاری کیا ہے، جس میں لانڈی بچہ جیل کے سامنے جانب اسٹیل ٹاؤن مین نیشنل ہائی وے فرسٹ ٹریک پر آئل ٹینکر خراب ہو گیا ہے۔ ٹریفک پرابلم نہیں ہے، عوام الناس سے گزارش ہے دوران سفر احتیاط کریں۔ ٹریفک پولیس موجود ہے ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے۔ ایک اور الرٹ ہے جس کے مطابق سڑک بند ہونے کی اطلاع آپ کو دی گئی ہے، جس میں بریٹو روڈ نمائش چرنگی جانب سولجر بازار نمبر 3 آنے جانے والے دونوں روڈ ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ نظامی روڈ جانب نمائش چرنگی آنے جانے والے دونوں ٹریفک کے لیے بند ہیں باوجہ سیکیورٹی کے۔ اس کے لیے متبادل راستہ فراہم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ٹریفک کو نمائش چرنگی سے گرو مندر کی طرف اور سولجر بازار کے نمبر 3 سے ناصرہ اسکول کی طرف بھیج رہے ہیں، اور دوسرا متبادل راستہ ہے نظامی روڈ سے آنے والی ٹریفک کو اندرون علاقہ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ عوام الناس سے گزارش ہے کہ زحمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے متبادل راستے کا انتخاب کریں۔ ٹریفک ہے اور مزید اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں سندھ پولیس FM 88.6، آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور کالر لیتے ہیں۔ ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اور یہ پروگرام آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور اس کے ماں باپ کی جو اہمیت ہے وہ دنیا میں اس کے ساتھ ملتی جی، اور میرا تمام لسنر سے یہ میسج ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں، ان کو ناراض نہ کیا کریں، ان کی ہر بات مانا کریں، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جو دوبارہ نہیں مل سکتا کسی کو۔ صحیح بات ہے۔ اور ایسے کیونکہ اتنی انہوں نے اپنے اوپر مصیبتیں گزار کے اپنے بڑا کرتے ہیں، پال پوس کے جوان بڑا کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اگر بچے ان کی
खिदमत देखभाल ना करें तो ये बड़ी बुरी बात है। जी, तो तमाम जी। नसीहत है मेरी आपने ये अपना नाम नहीं दरख्वास्त बताया, है। आपने अपना नाम नहीं बताया, जी जी, नाम अपने नहीं बताया। नियाज मोहम्मद बात कर रहा हूँ, DHA फैज 1 से मैडम। रियाज अहमद, ठीक है जी। रियाज अहमद जी। जी जी, तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को मेरी तरफ से ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए, खुशियां। और हर बंदे को ये चाहिए कि अपने माँ बाप जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनकी खिदमत करें, उनके एहतराम करें, उनके साथ ऊंचा ना बोलें बिल्कुल। और एक अच्छी जिंदगी गुजारें ताकि उनके माँ बाप का नाम भी रोशन हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी सर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में शामिल हो। जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम अगर माँ और बाप की बात करें तो दोनों की मोहब्बत अपनी अपनी जगह है। माँ अगर हमें रोटियां पका के देती है तो बाप वो रोटियां कमाने के लिए वो आटा लेकर आता है, वो पैसे लेकर आता है जिससे घर की चूल्हा चक्की चलती है। अगर बच्चे माँ से पैदा होते हैं तो बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। दोनों एक दूसरे हमारे लिए लाज़िम व मलज़ूम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यतीम का रुतबा रखा है कि बाप का होना कितना ज़रूरी है तरबियत के लिए, रोज़गार के लिए, गरज के एक मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि बाप का होना। बाप एक साहिबान है जो कि हमें एक अच्छे रास्ते पे और एक अच्छी ज़िंदगी फराहम करता है। बाप जी जो है वो आइडियल होता है, बच्चों के लिए हीरो होता है, जान निछावर कर देने वाला, बच्चों को की हर ख्वाहिश को पूरी कर देने वाला। लेकिन ऐसा ना कीजिए कि आप अपनी औलाद को खुदा न खास्ता कोई ऐसा निवाला खिलाएं जिसमें खुदा न खास्ता हराम शामिल हो। तो आप, क्योंकि आपकी आखिरत के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को हमेशा हलाल करने वाला दें और आप बच्चों के सामने एक रोल मॉडल प्ले कीजिए, रोल मॉडल बनिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप नमाजी हैं तो बच्चे नमाजी होंगे, अगर आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते तो बच्चे भी यकीनन ऐसे ही होंगे, अगर बच्चों के सामने किसी को बदतमीज़ी करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। बच्चों के लिए आइडियल बनने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी मैं को मारते हैं, अपने नफ्स को मारते हैं, तो नफ्स को मारने के लिए आपको आइडियल बनने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे और सुन्नह पे अमल करना पड़ता है। और अमल करने के लिए हम ना सिर्फ अच्छे मुसलमान बल्कि दुनिया और आखिरत हमारे लिए संवर चल जाती है। आप अगर नमाजी हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका बच्चा आपके साथ मुसल्ले में खड़ा ना हो। आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उंगली पकड़ के आप अपने बच्चे को लेके ना जाते हो। तो बच्चे की तरबियत असल दर्सगाह माँ बाप के साथ रहना होता है। 5 साल 10 साल तक बच्चे अगर आपके साथ अच्छे अखलाक से अच्छी तरबियत हासिल करते हैं तो दुनिया के नामवर इंसानों में उनका शुमार होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े डॉक्टर बने, बहुत बड़े इंजीनियर बने, दुनिया में अपना नाम दूसरी तरह रोशन करें, लेकिन अल्लाह के हुज़ूर अपने आप को बड़ा साबित करना। बड़े से मुराद ये है कि अल्लाह के हुज़ूर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए उस वक्त आप एक नेक बंदा बनने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं, आप अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से ही रुजू करते हैं। तो इसके लिए आइडियल बनना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे अगर जो बदतमीज़ी करते हैं तो सोच लीजिए उनकी कंपनी को आपने देखा नहीं, उनकी कंपनी की तरफ ज़रूर देखिए। अगर जो माँ बाप की खिदमत ना कर सके, जो माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते हैं, तो याद रखिए फिर ये दुनिया जो है ये फिर आपको इसी तरह का सिला देगी। फिर आगे जो बच्चे हैं मकाफ़ाती अमल है, फिर वो बदतमीज़ी आपके साथ भी होगी। अगर किसी वजह से आपसे कोताही हो गई है तो अल्लाह के हुज़ूर में तौबा ताइब कीजिए और आपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत देने की कोशिश कीजिए। तो आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ एक फ़ोन कॉल के ज़रिए 0315 000 8824। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SPR लिखिए, अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए और 8881 पर सेंड कर दीजिए। जी, अपने माँ बाप की कदर करें। अगर माँ बाप में से कोई एक भी ज़िंदा है उसकी कदर करें, क्योंकि जब ये लोग गुजर जाते हैं उसके बाद एहसास करने का कोई फ़ायदा नहीं। कहते नहीं अब फिर पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया उग गई खेत। तो जब चिड़िया चुग जाती हैं सारे खेत तो उसके बाद जो है फिर कोई फ़ायदा नहीं होता कि हाथ मलने को कि आपने अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि वो वक्त वापस नहीं आता। हमेशा कदर कीजिए, आपके माँ बाप कुछ अरसे के लिए आपके पास हैं, बहुत
تھوڑا عرصہ ہوتا ہے ان کو سنبھال لیں, ان سے پیار دیں, کیونکہ انہوں نے آپ کو زندگی میں اس قابل بنایا کہ آج آپ سوچ سکتے ہیں, آج آپ بول سکتے ہیں. ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں, چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو بڑا ظاہر کر کے ان سے لڑے نہیں, ان کو سمجھائے نہیں, بلکہ آپ یہ سوچیں یہ وہ مہربان ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں زبان دی, جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا, جنہوں نے انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا. اب ہمیں ان کی باتیں اگر بری لگتی ہیں تو وہ ہمیں درگزر کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اچھے کے لیے کوئی بات کریں اور آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ وہ آپ کے فائدے میں نہیں جا رہی. آپ کو جیسے میں نے ابھی بھی آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کا رتبہ کیوں بڑھا رکھا ہے, اس لیے کہ اس کے سر پہ باپ نہیں ہوتا. باپ کا ہونا کتنا ضروری ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ کے گھر میں بھی اور اس دنیا میں بھی. کوشش کریں اپنے باپ کی جو ہے وہ آپ قدر کریں. اس کے ساتھ ہم ایک اور کالر لیتے ہیں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد رفیق بات کر رہا ہوں, محمد کراچی سے اورنگی سے. محمد محمد رفیق. رفیق. جی رفیق صاحب. بہت شکر ہے. باجی ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا تھا کہ والد صاحب چلے گئے ہیں, کچھ مطلب ایسا جاتے جاتے چلے گئے ہیں. جی جی. تو میرے ہاتھ سے نکل گئی, اچھا کیونکہ اب میرے والد صاحب مجھے 2 سال ہو گئے. جی جی والد صاحب ہوتے ہیں تو والد صاحب تھے نا, تو مجھ میں اتنی طاقت تھی, بلکہ وہ چارپائی پہ تھے, سامنے بیٹھے ہوئے تھے. جی جی اب وہ چلے گئے تو گھر, میں خود بھی ایک والد ہوں, جی جی نہیں چاہیے. ہوں اب وہ نہیں ہے تو گھر سونا سونا. اب والدہ ہے, جتنا ہو سکتا ہے میں اس کے لیے کرتا ہوں, بالکل کیونکہ والد کو اگر والدہ کو اگر کیا بولتے جنت کا درجہ دیا ہے نا, تو پھر دروازہ بھی اللہ پاک نے والد کو رکھا ہے. جی جی بالکل. ابھی میں نے حدیث کا ذکر کیا نا, ہاں بالکل وہی بات, بالکل وہی بات ہے. لیکن بس اب میرے دل پھٹ رہے ہیں, اپنا کیا بولتے ہیں, والد صاحب تھے وہ جب سامنے تھے تو بس کیا بولوں جو ہے نا, بس اللہ تعالیٰ شخصیت ایسی. بالکل اللہ تعالیٰ صبر دے سب کو جن کے والدین نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ شروع میں پروگرام اگر آپ سن رہے ہوں گے تو میں باقاعدہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میری آواز بھی بھرا رہی تھی. آپ سن وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی میری بہن نے کوئی الفاظ ایسے بولے نا, تو میرے یقین کرو میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے. بالکل جاتے جاتے وہ کوئی ایسا مطلب الفاظ سے بہت گہرے الفاظ تھے. جی بالکل. تو میں سوچتا ہوں کہ ایک انجن جو ہے نا 10 ڈبوں کو کھینچ لیتے ہیں, بالکل لیکن 10 ڈبے جو ہے نا ایک انجن کو نہیں کھینچ سکتے, جو آج کے دور چل رہے ہیں. ماشاء اللہ. ابھی ہمارے مطلب علاقے میں 2 بچوں نے صرف اپنی والدہ کو اس لیے مار دیا, زمین کے پیچھے والدہ کو مار دیا. اللہ اللہ, یہ وہ ٹائم آیا, اتنا آ گیا. تو میں سوچتا ہوں کہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے کہ میں اپنی والدہ کے لیے کرتا ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو جی, بہت شکریہ. بہت آپ نے اپنے الفاظ, قیمتی الفاظ ہم تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہے, اللہ تعالیٰ تمام والدین کو جو زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کا موقع دے. بالکل. اور اگر آپ راہ راست پہ ہیں تو یہ بھی ماں باپ کی مرہون منت ہے, ان کی تربیت کا اثر ہے. اور بہت سارے والدین جو ہے وہ بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, ہر کام میں ساتھ رکھتے ہیں. والدین بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں, اسپیشلی والد. ان کے ہونے کا احساس جب ہوتا ہے جب وہ نہیں رہتے تو آنسو آتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, لیکن واپس نہیں آ سکتے. بالکل جی. ہمیں ابھی فیس بک پہ ڈاکٹر کائنات جاوید نے جوائن کیا ہے, انہوں نے شو کی تعریف کی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر کائنات ہمارے شو کو جوائن کرنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. محبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور ہر محبت ایک صلہ مانگتی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں یا محبت ہی ایون دیتے ہیں تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ریٹرن ملے, اس کو اتنا ہی ملے. اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اگلا آدمی
یہ چاہتا ہے کہ وہ آدمی آپ سے آگے نہ نکلے. تو یہ ایک نیچرل انسان کی ایک فطرت ہے. لیکن باپ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے زیادہ کامیاب ہو, اس سے زیادہ پیسہ ہو, اس سے زیادہ اونچائی پہ جائے. اور کبھی بھی باپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اتنی محبت کرتا ہوں, میرا بیٹا مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا. وہ بچپن کی میں بات کریں, بچپن میں بچہ محبت کرے نہ کرے, بچہ صرف شرارتیں کرتا ہے, بچہ ضدیں کرتا ہے. لیکن باپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں تو اس کے لیے اتنا کر رہا ہوں لیکن یہ بچہ ضد کر رہا ہے, یہ بچہ میری بات نہیں مان رہا. باپ کبھی بھی ریوارڈ نہیں چاہتا اپنی محبت کا. وہ صرف ایک شجر ہے جو سایہ دیتا ہی دیتا ہے, اس کے نیچے اس کی اولاد جو ہے وہ پن پہ بڑھے اور آگے پھلے پھولے. ہاں, کیونکہ یہ پروگرام ایک دم آپ لوگ سنتے ہیں, ہم لوگ 12 سے 1 بجے ہوتے ہیں, صحت کا پروگرام کرتے ہیں. میں ڈاکٹر نصر اللہ رانا, ڈاکٹر شبانہ ناز, ہم آج اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں فادر ڈے کے بارے میں. اور فادر جو ہے ان کے بارے میں تو جتنا بھی بولیں کم ہے. ان کی محبت کے بارے میں کوئی تول نہیں سکتا ان کی محبت کو. اور ماں تو ماں ہے اور ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے, لیکن باپ بھی اگر نہ ہو تو ماں اکیلے بچوں کو جیسے پروان چڑھاتی ہے, جن تکالیف سے گزرتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے. کیونکہ والد جو ہے, یہ ہمارے کالر نے کہا کہ وہ ایک سہارا ہوتے ہیں, بھلے وہ چارپائی پہ کیوں نہ ہو, بیماری کیوں نہ ہو, ان کے ہونے کا احساس ہوتا ہے. لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو پتہ جب ہی چلتا ہے. تو لیکن بہت سارے لوگوں کو کچھ احساس نہیں ہوتا, بدتمیزی بھی کرتے ہیں, ان کو نہ صرف تکلیف دیتے ہیں بلکہ دنیا اور آخرت بھی اپنی گنوا بیٹھتے ہیں. تو موقع اگر ہے, اور اگر آج بھی موقع ہے, تو توبہ طائب ہوجیے, اللہ کے حضور معافی مانگیے. اور یہ یاد رکھیے گا جب آپ توبہ کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ توبہ کیجیے, اللہ کے قریب چلے جائیے. لیکن بستر مرگ پہ توبہ بھی قبول نہیں ہوتی, اس سے پہلے توبہ کر لیجیے اور اللہ کے حضور جڑ جائیے, اللہ سے قریب تر ہو جائیے. اور جب آپ نیکی کریں گے تو اس کا صلہ آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا. تو آپ جب نماز پڑھیں گے تو ہر 2 رکعت کے بعد سلام سے پہلے آپ دعا کریں گے, ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ وقت نہیں آئے گا, اور آپ زندہ ہیں تو کچھ کر سکتے ہیں, دعا کیجئے یا پھر خدمت کیجئے. خدمت جب ہی کر سکتے ہیں جب آپ ماں باپ کے قریب رہیں. اب پھر بات یہ ہے کہ ہم صحت کے متعلق بات کریں گے, پھر تھوڑی دیر میں ہم چاہیں گے کہ وہ بوڑھے جن کو ضرورت ہے آپ کے قریب رہنے کی, آپ کی محبتوں کی, بہت ساری بیماریاں اس سے بھی دور ہوتی ہیں. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ایک اور کالر لے لیتے ہیں, لوگوں کو بھی شامل کریں, ہم اس نے پروگرام میں لوگوں کے بھی آئیڈیاز لیں. ہیلو, السلام علیکم, عرفان سلیم کراچی سے بات کر رہا ہوں. عرفان جی عرفان سلیم صاحب بات کر رہے ہیں. جی عرفان صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج؟ آپ کو فادر ڈے بہت بہت مبارک ہو. جی میں اپنے فادر کے لیے کچھ شاعری پڑھنا چاہوں. جی بالکل بولیں, جی تھوڑا اونچا بولیے گا. جی. میرے بابا نے بہت ناز سے رکھا مجھ کو. جی میرے بابا نے بہت ناز سے رکھا مجھ کو, ماں نے پالا ہے منہ کا نوالا دے کر. زبردست. جی کیوں پریشان رہا کرتے تھے والد میرے, کیوں پریشان رہا کرتے تھے والد میرے, آج محسوس ہوا گھر کا کرایہ دے کر. واہ, زبردست. جی تو میرے والد صاحب ماشاءاللہ میرے استاد بھی تھے. جی انہوں نے مجھے بلکہ ہم تمام بہن بھائیوں کو درزی کا کام سکھایا. اچھا. ہاں, اور آج ماشاءاللہ میں ایک بہت اچھا درزی ہوں. میرے بھائی درزی ہیں اور بڑی بڑی سیلیبریٹی کے کپڑے سیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, زبردست. تو آپ کے فادر حیات نہیں ہیں اب نہیں ہے, تقریباً 1.5 سال ہو گیا. وہ اچانک بس چلے گئے, جانا ہے سب کو. بالکل. بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جی اولاد کو اگر احساس ہے. بہت زیادہ. جی بولیے. نہیں آپ بولیں. ابو ہمارے والد جو ہے اب بھی مجھے اپنے ہاتھوں میں اپنے کام میں یاد آتے ہیں. وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ کام جب سیکھ لو گے نا تو یہ کام ہم سے باتیں کرتا ہے. کیا بات. کچھ باتیں وہ سمجھایا کرتے تھے. جب وہ چلے گئے نا اب واقعی یاد آتا ہے, ابو یہ سکھاتے تھے تو صحیح بتاتے تھے, ایسا ہی ہے. بالکل بہت. تو والد کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. بالکل والد کی جو محبت ہے وہ کوئی نہیں. جی بولے.
اچھا میں آپ کے شو میں نا زیادہ کال نہیں کرتا, صرف میں اگر مجھے کوئی تکلیف ہو جبھی میں کال کرتا ہوں, جی جی اور اس کے علاوہ میں شاعری کے پروگرام میں اکثر کال کرتا رہتا ہوں. اگر اجازت ہو تو ایک نظم ہے میرے پاس والد کے لیے, اگر ٹائم ہو تو بالکل اجازت بولیں, دیں. جلدی بولیں. بالکل. بولیے. اب والد کے بعد کچھ اس طرح کا حال ہے, سنیے گا. جی جی. کبھی تصویر سے باہر نکل کر بول بھی اٹھو. جی جی والد صاحب سے کہہ رہا ہوں. جی جی جی. جی کبھی بالکل. تصویر سے باہر نکل کر بول بھی اٹھو, ہمیشہ ایک کا چہرہ لیے کیوں تکتے رہتے ہو. واہ زبردست. ذرا ہوٹوں کو جبش اور لفظوں کو رہائی دو, اکیلا پڑ گیا ہوں میں, ذرا میری صفائی دو. کیا بات ہے. ماں اکثر میری کھانسی پر تمہارا دھوکہ کھاتی ہے. اچھا ہاں. ماں اکثر میری کھانسی پر تمہارا دھوکہ کھاتی ہے, یہ بھڑکی میری ایک عادت تمہاری سی بتاتی ہے. کیا بات. تمہاری یاد آتی ہے. کبھی ماشاء پوچھو کہ اتنی رات کو کیوں گھر میں آتا ہوں. اللہ. کبھی پوچھو کو اتنی رات کو کہ گھر میں. اتنی رات میں کیوں گھر میں آتا ہوں. جی کبھی جی. ڈانٹو کہ میں اس طرح کیوں کیسے اڑاتا ہوں. واہ. جنہیں تم ٹوکتے تھے میں وہ سارے کام کرتا ہوں, تمہارا نام کرنے سے رہا بدنام کرتا ہوں. اوئے. واہ. میں ایک ہوٹل میں سگریٹ پی رہا ہوں, تم دکھائی دو. میں روٹا ہوں میرا کاندھا چھوڑو, پھر مسکراؤ اور کھانے پر بلا لو. مجھے ڈر لگ رہا ہے آج, مجھ کو اپنے بستر پر سلا لو. واہ زبردست. میں اس میلے میں چل کر تھک گیا ہوں, اپنے کاندھے پر بٹھا لو قدم, پھر لڑ کھڑاتے ہیں, مجھے انگلی دو گرتا ہوں سنبھالو. ویری گڈ. زبردست زبردست. زبردست. مجھے سر درد ہے, سر چھو کے اپنے لمس کی عمدہ دوائی دو. میں پھر سے پاس ہو کر آ گیا ہوں, تھپ تھپا ہو, تو آخر میرا بیٹا ہے, کہو ماں کو چڑھاؤ. مجھے پھر سے اسی حلوائی کی لا کر مٹھائی دو. سنو اب لوگ اکثر پوچھتے ہیں کس کے بیٹے ہو, تمہارا نام لیتا ہوں تو وہ مرحوم کہتے ہیں, مگر نادان ہے وہ باپ بھی مرحوم ہوتا ہے. واہ شکریہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. بہت اچھے. اور دیکھیں تکلیف اور محبت یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں شاعری کی شکل میں. ہمیں انہوں نے ٹریبیوٹ کیا اپنے والد کو اور تمام والدین کو اس وقت, کیونکہ آپ پروگرام سن رہے ہیں صحت کی بات کی جگہ ہمارا جو فادر ڈے ہے. ہماری پروگرام نارملی تو آپ صحت کی بات سنتے ہیں 12 سے 1 بجے, اس وقت ہم اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں فادر ڈے. اور فادر ڈے پہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ, اور آپ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ایک فون کال کے ذریعے, SMS کے ذریعے, یا پھر فیس بک پہ. ہمارا پروگرام سندھ پولیس FM 88.6 کے پلیٹ فارم سے سنا جاتا ہے, اور رہنما نیوز کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں, فالو کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں یہ پروگرام سنا جاتا ہے. آج کیونکہ محبتوں کا دن ہے, فادر سے محبت کا دن, ان کے لیے دعاؤں کا دن, اگر زندہ ہیں تو ان کے قریب ہونے کا دن, اگر وہ بیمار ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ان کا خیال کیجیے. تکلیف میں اگر ہیں تو ان کے لیے راحت بھی دیجیے, اور اگر وقت ملے تو ان کے پاؤں دبائیے, ٹائم ملے تو ان کو ضرور ان سے باتیں کریں, بڑھاپے میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں. جی 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 جی. فیس بک پہ ہمیں عمیر خان بھٹی نے جوائن کیا ہے ڈیرہ غازی خان سے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پروگرام کی بھی تعریف کی ہے اور سب کو سلام کہا ہے, وعلیکم السلام. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے, ساتھ ساتھ آپ کے کمنٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ سے آپ کے خیالات بھی سنتے رہیں. ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کوئی بھی فون کرتا ہے, ہر آدمی والد ایک ایسی ہستی ہے, ہر ایک کے دل میں ایک اداس گوشہ ہے, ایسا گوشہ جن کے ماں باپ یہاں سے رحلت کر گئے ہیں, یا پھر وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں, انہیں چاہیے کہ ان کی قدر کریں. ایک کالر اور لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں؟ پیاری گلی کراچی سے بات کر رہی ہوں, میری پیاری بیٹی شبانہ فاروقی. اور ہمارے کون سے عرضے آپ کے ساتھ ہیں اس وقت؟ جی میں اس وقت ڈاکٹر نصر اللہ رانا ہوں, میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر شبانہ ناز. جی, ڈاکٹر شبانہ ناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانا
जी हमेशा खुश रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए। आपने रुला दिया डॉक्टर साहब, आपने अपने वालिद साहब की बात बता कर मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया, मेरे माँ बाप याद दिला दिया, जी और बिलखुसूस मेरे वालिद साहब याद दिला दिए कि जी जिनकी बदौलत मैं आज इस काबिल हूँ। हमारे वालिदैन ने, हम 8 बहन भाई थे, जी जी लेकिन मेरे वालिद साहब ने हमें जिस तरह तालीम और तरबियत दिलाई, जी इस तरह हमारी मोहब्बत, मेहनत, मशक्कत और इंतहाई दयानतदारी के साथ अपने फराइज अंजाम दिए। जी मैं आज भी उनकी तग़फ़िरत की दुआ करती हूँ, आज भी उनको याद करके रोती हूँ। आप हमारे वालिदैन ने हम 8 बहन भाइयों की बहुत अच्छी तरबियत करी, बेहतरीन सुभान तरबियत, दीन और दुनिया दोनों की तरबियत अता फरमाई। सुभान अल्लाह अल्लाह। उनकी मग़फ़िरत फरमाए रब्बुल आमीन आलमीन। आमीन। अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकतों में रखे। जी जी और मैं अपने वालिद का अक्स हूँ, हमारे खानदान में बेटियों को तालीम नहीं दिलाई जाती, लेकिन हमारे वालिद साहब ने इतनी मुसीबत और इतनी तंगदस्ती में कहा नहीं मैं अपनी बेटियों पे पढ़ाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 बहन भाई हैं, 5 बहनें माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब ने हम 5 बहनों को आला तालीम दिलवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त से पाला है कि मैं जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकती। कभी भी हमारे वालिदैन ने इतनी मेहनत और मशक्कत की है जी कि मैं बयान नहीं कर सकती उनकी मेहनत और मशक्कत। आज भी उन्हें याद करती। मैं 70+ हुआ माशाल्लाह, 62 अफराद के खानदान की सरबराह हूँ। इनकी तालीम तरबियत से आज मैं पूरे खानदान की सरबराह हूँ। मैंने बड़ी इज्जत दी है। मेरे परवरदिगार का बड़ा करम है, उसने हमें दीन से भी जोड़ा हुआ है, दुनिया से भी जोड़ा हुआ है। और ये आपके माँ बाप की मोहब्बत का नतीजा है। ये मेरे सबसे ज्यादा इससे मेरे वालिद साहब का किरदार। मेरे वालिद साहब जैसे वो उस्ताद भी थे और बच्चियों को तालीम देते थे। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में वाइस प्रिंसिपल थे मेरे वालिद साहब। जी मिसेज अली, असल में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आपकी जो आबाद रहिए। हाँ, मैं अब इस प्रोग्राम के इख्तिताम बिलखुसूस अभी इरफान सलीम की वालिदा को, वालिदैन को बहुत दुआएं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम इस बात पे करूँगा, मैं अपने शेर पे करूँगा, क्योंकि मैं डॉक्टर शबाना ने स्पेशली कहा है मुझसे कि मैं अपना शेयर करूँगा। और मुझे याद आता है क्योंकि जब मैं छोटा था और उस वक्त से मैं, क्योंकि शेर व शायरी में बहुत ज़्यादा लगाव था, तो मैं बहुत माँ बाप से प्यार करने वाला, और हर वक्त मैं क्योंकि वक्त निकाल के उनके पाँव दबाया करता था, तो याद आता है बड़ी शिद्दत से जब कोई जनाजा लहद में उतरता है। मैं अपने वालिद के लिए ट्रिब्यूट किया है, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे, और तमाम वालिदैन को अल्लाह ताला कब्रों में सुकून और ठंडक पहुँचाए। आमीन, आमीन। दुनिया और आखिरत की रुसवाई से हमें भी बचाए और उनके लिए हम मिसाल बने। जी शेर कंप्लीट। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब ने उनके लिए पढ़ा जो कि इस दुनिया से कूच करके, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जिनके वालिदैन अभी ज़िंदा हैं, उनके वालिद के लिए एक छोटी सा बस एक लाइन का शेर है। जानता हूँ अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, जानता हूँ अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा भी चुभ जाएगा, कोई है जो मेरे खुदा से भी लड़ जाएगा, कोई है जो मेरे लिए खुदा से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे जिंदा है, जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे जिंदा है, मेरा गरूर जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, मेरा बाप अभी जिंदा है, मेरा बाप अभी जिंदा है। हैप्पी फादर्स डे। इसके साथ अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती 12 से 1 बजे सेहत के प्रोग्राम में शामिल होइएगा, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।